دوسری بات یہ ہے کہ اب جو نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ جی جرنیل اور جنرل جو ہے ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، جرنیل اور جج کا، سوری جرنیل اور ججز کا، تو وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کی وہ فلانا مجسٹریٹ کرے گا یا فلانی ہائی کورٹ کرے گی، وہ تو کہہ رہے ہیں احتساب ہونا چاہیے. تو اس کے بارے میں کسی کی دو رائے ہو سکتی ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جرنیل کوئی ایک ملک کے مفاد کے خلاف کام کرے تو اس کو کچھ نہیں کہنا چاہیے؟ یہ تو اسٹیبلشمنٹ بھی یہی کہتی ہے. کریکٹ. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے احتساب کے ادارے موجود ہیں اور ہم نے کیا بھی ہے. یعنی اگر آپ کو یاد ہو ابھی حال ہی میں ایک 2 اسٹار جنرل کو، میجر جنرل کو اور بریگیڈیئر کو اور بہت سے لوگوں کو سزائیں ہوئی، حتیٰ کہ عمران خان کے دور میں 25 لوگوں کو سزائیں ہوئی. تو وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اپنا احتساب کا سسٹم ہے تو موجود تو ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کو اور بھی تقویت اس بات سے ملتی ہے کہ اب وہاں جو سپریم کورٹ ہے وہاں نہ تو کوئی ثاقب نثار بیٹھا ہے، نہ وہاں کوئی گلزار ہے، نہ آصف سعید کھوسا ہے، نہ بندیال صاحب ہے. وہاں ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کے بارے میں جنرل ریپوٹیشن یہ ہے کہ ہی ول گو بائی دا بک. سو اگر کبھی بھی کوئی مقدمہ ان کے سامنے آئے گا، جیسا کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیض آباد دھرنا کیس جو لگا دیا نا انہوں نے، تو آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب بندیال بن جائیں گے؟ میرے خیال سے یہ تو بالکل بے تکی اور بے ڈھبی بات ہے. یہ میرا خیال ہے مسلم لیگ نون یہ سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ ان کے دور میں انہوں نے کوئٹہ کمیشن رپورٹ جاری کی. کریکٹ. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر احتساب تک نوبت جائے گی، وہ چاہے انٹرنل ارینجمنٹ کے تحت ہو چاہے سپریم کورٹ میں ہو، تو وہ ہوگا. ٹھیک ہے، ججز کے خلاف ریفرنسز نہیں پڑے ہوئے تو کسی نے تو سننے ہیں نا، وہ دفن تو نہیں ہو جائیں گے نا آٹومیٹکلی. تو میرے خیال سے یہ آغاز ہونے والا ہے. اسی کو ذہن میں رکھ کے میرے خیال سے نواز شریف صاحب یہ بیانیہ بنائے ہوئے ہیں کہ احتساب سب کا. بنیادی بات تو یہ ہے نا کہ جی احتساب سب کا، صرف سیاستدانوں کا کیوں، جنرلوں کا اور ججز کا کیوں نہیں؟ یہ ہو گئی بات. جی دوسری بات یہ ہے کہ جس قسم کے کرائسس میں ہم ہیں ایز اے نیشن، اکنامک کرائسس، اس کا صحیح نام اس کا یہ ہے، اس کے لیے ہمیں مدد چاہیے کن سے؟ ہمیں مدد چاہیے ہمارے اپنے مسلم دوست ممالک سے، جن میں کون ہے سب سے آگے؟ یو اے ای سب سے آگے ہے، سعودی عربیہ سب سے آگے ہے. ان کے ساتھ نواز شریف کے تعلقات کو آپ کسی صورت انڈرمائن نہیں کر سکتے. یہ ایک سے زیادہ دفعہ ثابت ہو چکا ہے. لہٰذا اس اعتبار سے بھی کہ اگر کوئی ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے اکنامک تو نواز شریف چاہیے. اس سے اوپر چلے جائیں. چائنا، میں تو عجیب و غریب باتیں سن رہا ہوں کہ چائنا نے یعنی جو یہ گوادر ایئرپورٹ کا افتتاح تھا اس کو پینڈنگ کر دیا کہ لیٹ دا جنٹلمین کم بیک. اور زیادہ اچھی بات، مزے کی بات سناؤں آپ کو کہ جو توقع تھی کہ جو کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان وہ پاکستان آ رہے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ میں ذرا تھوڑی سی دیر کے بعد ہی آؤں گا. تو یہ سارے اشارے اور اندیے جو ہمیں مل رہے ہیں، اس سے لگتا یہ ہے کہ پولیٹیکل ٹرن اراؤنڈ ہونے والا ہے. نواز شریف جب آئیں گے تو گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہوں گی. دیکھیے یہ طے ہو گیا ہے کہ ان کی جماعت ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ان کی 4 سالہ غیر موجودگی میں مجھے بتائیے خاقان عباسی صاحب نے کیا کیا، مجھے بتائیے مریم نواز نے کیا کیا، یا باقی کے جو پارٹی لیڈر ہیں. بیانات کی حد سے آگے تو کہیں نہیں بڑی بات. ووٹ بینک ویسے بھی نواز شریف کریکٹ. اور دوسری بات یہ کہ پارٹی بھی اسی کی ہے، پارٹی بھی اس کی ہے، ووٹ بینک بھی اس کا ہے. تو ایک بات تو یہ بالکل طے ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے تو وہ جو ورکر گھر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی رسپونڈ کرے گا، اور وہ جو لیڈرشپ کے بیچ ڈویژن ہے، پرو نواز، پرو شہباز، پرو ایڈمنسٹریشن، پرو اسٹیبلشمنٹ اینڈ ایوریتھنگ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دفن نہیں ہوں گی تو کم از کم خاموش ہو جائیں گی. اس لیے کہ the man who calls the shots he will be here. تو ایک تو یہ میرے خیال سے اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. اب جو آوازیں اٹھ رہی ہیں پارٹی کے اندر سے، اس کی بھی تھوڑی سی بات کریں. بخاری صاحب اس پہ جانے سے پہلے ایک، چونکہ یہ جو رہنماؤں کا ہی خیال ہے، پارٹی کے رہنماؤں کا ہی، کہ اب جب کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو مسلم لیگ نون ہے ان کے تعلقات ٹھیک ہیں، تو جو یہ تعلقات ٹھیک ہیں کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ جو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے تعلقات ٹھیک ہیں، اس سے عوام میں بھی ایک تاثر جا رہا ہے کہ ان کے تعلقات کس لحاظ سے ٹھیک ہیں؟ ان کے ذہن میں آئے گا کہ شاید کوئی ڈیل ہو رہی ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس طرح کے بیانات ہیں، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ نواز شریف کے اس بیانیے کو، مزاحمتی بیانیے کو جو ہے وہ کچھ کے لیے ٹھیک ہوں گی، مناسب ہوں گی؟ میرے خیال سے اس کو اس طرح سے کہتے ہیں ہم کہ پیپلز پارٹی کیوں ناراض ہے؟ پیپل پارٹی اس لیے ناراض ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے ایسے لگتا ہے
کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ٹلٹڈ ہے ٹورڈز نواز شریف. تبھی تو وہ مطالبے کر رہے ہیں فیئر پلینگ, اپنے لیول پلینگ فیلڈ. اور کیا ہے یہ ایٹ دا بیک آف دیئر مائنڈ یہ ہے کہ جی نواز شریف کے لیے ذرا آنکھیں سستی ٹھنڈی ہیں اور باقیوں کے لیے نہیں ہیں. یعنی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ ان سے نہیں ہے, وہ کہیں اور سے ہے. ایبسلیوٹلی. دیکھیں نا لیول پلینگ فیلڈ دینی کس نے ہے, ہو کین گیو اٹ. تو آپ چاہے نام لیں پیپلز پارٹی کا, چاہے نام لیں آپ نون لیگ کا, انہوں نے تو نہیں دینی. لیول پلینگ فیلڈ تو انہوں نے دینی ہے. اگر وہ نہیں ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہیں ان کے ساتھ نواز شریف کے تعلقات بالکل ٹھیک ہیں. وہ جس کو کہتے ہیں نا پلینگ ود دا گیلریز, یا اسٹیٹمنٹ کی حد تک یا بیانیہ بنانے کی حد تک باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کے بیچ اگر بہت زیادہ پیار محبت نہیں ہے تو نفرت والی ریلیشن شپ بھی نہیں ہے. اب ذرا تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر سے آوازیں کیا آ رہی ہیں. دیکھیے مشاہد حسین صاحب جو ہیں وہ تو تاثر ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ فوج کی زبان بولتے ہیں, اور آج سے نہیں ہے, بہت دیر پہلے سے. اس سے پہلے وہ ایک بم سٹوری میں آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر قدیر والی. اینی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ یہ جرنیلوں ورنیلوں کا احتساب جو ہے اس کا بیانیہ چھوڑیں, آپ واپس آئیں. اور کیونکہ اگر آپ اس سے جڑے رہے تو پھر آپ کے لیے حکومت بنانا یا ملک چلانا جو ہے اس کے چانسز اور امکانات جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے. یہ اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ جی فوج جو ہے وہ کبھی بھی اپنے جرنیلوں کا یا اپنے آرمی چیف کا ساتھ نہیں چھوڑے گی. یہ جنرل مشرف کے حوالے سے بھی ثابت ہو چکا ہے. آپ کو یاد ہے کہ ایک کورٹ نے سزا دی تھی اور دوسری کورٹ جو تخلیق کی گئی ان کے لیے انہوں نے باہر جانے کا راستہ دیا والدہ کی بیماری کے حوالے سے. تو یہ باتیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن وہ ازمپشن یہی ہے کہ غالباً ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی بن نہیں رہی ہے. تو یہ میرے خیال سے غلط فہمی بہت جلدی جو ہے وہ دور ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ اپنے اندر پارٹی کے بھی, جس کا آپ حوالہ دے رہی تھی, کچھ آوازیں ایسی ہیں کہ جناب آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنگا نہ کریں, آپ ان کے ساتھ بنا کے رکھیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی سوال پوچھتے ہیں یہ کہ کیا نواز شریف اپنے اس بیانیے سے یو ٹرن لیں گے. ویلڈ کوسچن ہے, اور جیسا کہ میں نے کہا اور آپ نے بھی اس کے اوپر نوٹ کر دیا کہ ہاں ٹھیک ہے, وہ جس وقت ضروری سمجھیں گے اس کو کہ بیانیے میں امینڈمنٹ کر لی جائے یا یکسر بدل لیا جائے, دیٹ ول بی ہز چوائس. کوئی آؤٹ سائڈر ان کو نہیں بتا سکتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یہ بھی ہوگا جناب. اب دوسرا جو ایک عمل میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی واپسی کا جو شو ہے, جس دن ان کی واپسی ہوگی وہ کتنا بڑا ہوگا. ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ آف دا مسلم لیگ لیڈرشپ از کہ وہ کوشش کریں گے اس کو بے نظیر کی 1986 میں جو واپسی ہوئی تھی ایگزائل سے, اس کے برابر لانے کی یا اس سے بہتر کرنے کی. یہ ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا, کیونکہ پیپلز پارٹی کے جیلے جیسا ڈیڈیکیٹڈ ورکر مسلم لیگ نواز کے پاس نہیں ہے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ان کو پذیرائی نہیں ہے یا ان کے ورکر نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے ایک انتھوسیازم چاہیے. آپ دیکھیے کہ اس کی ٹیل جو ہے وہ ابھی ایئرپورٹ پر تھی اور اس کا فرنٹ جو ہے وہ اقبال پارک پہنچ چکا تھا, وچ مینز نیئرلی کوئی 10 سے 11 میل لمبا, ناٹ کلومیٹر, میل لمبا جلوس تھا. ول دیٹ بی پاسبل؟ یہ دیکھنا والا ہے. یہ نہیں ہونے والا. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا, وی ہیو ٹو ویٹ فار سی. اچھا دیکھنا پڑے گا, ٹھیک ہے جی, دیکھنا پڑے گا کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس جتنا بڑا جلسہ جو ہے وہ نون لیگ کرنے میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں. بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے اور اگلی سٹوری کی طرف بڑھیں گے. اسٹے ٹیونڈ.